هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فرغنا من المقدمة فلنشرع في الأقسام الثلاثة واللہ الموفق والمعین. یہاں سے صاحب کتاب القسم الاول کی شروعات کر رہے ہیں. تو جیسا کہ صاحب کتاب نے کتاب کی شروع میں بتایا تھا کہ ان کی کتاب ایک خاص ترتیب پر ہے، باب در باب فصل در فصل پر منقسم ہے تاکہ طلبہ کے لیے آسانی ہو. اور ہم نے آپ کو نقشے کے ذریعے سمجھایا بھی تھا کہ پوری کتاب کی ترتیب کیا ہے. تو ایک مرتبہ ہم اور اس نقشے کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ کتاب کی ترتیب کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو یہ پوری کتاب کی ترتیب ہے. سب سے پہلے ایک مقدمہ ہے اور اس مقدمہ کے اندر 3 فصلیں ہیں. اس کے بعد ہے القسم الاول، القسم الثانی اور القسم الثالث. القسم الاول کے اندر 3 فصلیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم مقدمہ اور اس کی 3 فصلوں کو ما لہو علیہ کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. اب ہماری جو شروعات ہو رہی ہے القسم الاول کی شروعات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب القسم الاول کے تحت 4 فصلیں ہیں. پھر فصل اول کے تحت جو ہے کئی باب ہیں، اور الباب الاول کے تحت پھر کئی مقصدیں ہیں، 3 مقصد اور ایک خاتمہ ہے. اس کو ہم دیکھیں گے، سمجھیں گے. لیکن موٹے طور پر آپ سمجھیے کہ مصنف کی پوری کتاب ہدایت النحو یہ اس کا ڈھانچہ یہ ہے، مقدمہ ہے اور 3 قسمیں ہیں. ہم مقدمہ میں پڑھ چکے ہیں، اب القسم الاول کی شروعات کر رہے ہیں. تو اسی کو صاحب کتاب نے بیان کیا وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ کہ جب ہم مقدمے سے فارغ ہو چکے ہیں فَلَنَشْرَعَ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ تو ہم تینوں اقسام کو شروع کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہماری پوری کتاب کا ڈھانچہ ہی ہے، مقدمہ، القسم الاول، القسم الثانی اور القسم الثالث. تو ہم یہاں القسم الاول کو شروع کریں گے. کہنا واللہ الموفق والمعین کہ یہ ہم اپنے دم پر نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو. تو ہم القسم الاول کے بیان کو شروع کر رہے ہیں، القسم الاول کو شروع کر رہے ہیں. باقی اس کی تکمیل یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. القسم الاول فی الاسم کہہ رہے ہیں کہ پہلی قسم یہ اسم کے بیان میں ہے. بعض نسخوں کے اندر جو ہے فی الاسم المعرب ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو پہلی جو قسم ہے وہ اسم کے بیان میں ہے. وقد مر تعریفہ اور اس کی تعریف گزر چکی ہے. اسم کی تعریف گزر چکی ہے، اس کی کچھ علامتیں بھی گزر چکی ہیں. وهو ينقسم الى المعرب والمبنی اور وہ منقسم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف. یہاں آپ اس بات کو سمجھیں کہ اسم کی مختلف قسمیں ہیں اس مختلف حیثیت سے. ٹھیک ہے، تو یہاں جو اسم کی تقسیم معرب اور مبنی کی طرف ہو رہی ہے وہ آخری حرف کی تبدیلی اور عدم تبدیلی کے اعتبار سے. آگے اور بھی اقسام بیان کریں گے اسم کی. مثال کے طور پر اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ، وہ دوسری حیثیت سے. تو آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. کیا ہے؟ معرب اور مبنی. وہ ينقسم الى المعرب والمبنی اور منقسم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف. فلنذكر احکامہ فی بابین وخاتمۃ کہہ رہے کہ ہم اس کے احکام کو ذکر کریں گے 2 باب اور 1 خاتمے کے اندر. تو پہلا باب کے اندر معرب کے بیان کو ذکر کریں گے، معرب کی بحث کو ذکر کریں گے، اور دوسرے باب کے اندر یہ مبنی کی بحث کو ذکر کریں گے. اس کے بعد 1 خاتمہ پر جو ہے اس اسم کی بحث کو مکمل کر دیں گے. الباب الاول فی الاسم المعرب پہلا باب اسم معرب کے بیان میں. وفی مقدمۃ و ثلاثۃ مقاصد و خاتمہ اور اس میں ایک مقدمہ ہے، باب اول کے اندر ایک مقدمہ ہے اور 3 مقاصد ہے اور 1 خاتمہ ہے. اما المقدمۃ ففیہا فصول رہا مقدمہ تو اس کے اندر چند فصلیں ہیں. فصل فی تعریف الاسم المعرب پہلی فصل کے اندر اسم معرب کی تعریف کو ذکر کریں گے.
وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ وَلَا يَشْبَهُ مَبْنِيَّ الْأَصْلِ۔ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ کہنا کہ اس میں معرب وہ اسم ہے جو مرکب ہو اپنے غیر کے ساتھ، یعنی دوسرے کے ساتھ مل کر بنا ہو، وَلَا يَشْبَهُ مَبْنِيَّ الْأَصْلِ اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ اب مبنی اصل کیا ہے؟ اعنی الحرف والامر الحاضر والماضی، یعنی حروف اور امر حاضر اور ماضی۔ تو پہلے اس تعریف کو سمجھتے ہیں، مصنف کہنا کیا جاتے ہیں۔ تو اس میں معرب جو ہوتا ہے وہ تن تنہا نہیں ملتا ہے، وہ تن تنہا نہیں بنتا ہے، بلکہ کسی غیر کے ساتھ مل کر اس میں معرب بنتا ہے۔ جیسے آگے مثال لیں گے، قام زیدن، قام زیدن کے اندر زیدن یہ اسم معرب ہے جو قامہ کے ساتھ مل کر بنا ہے۔ تو قام زیدن کے اندر زیدن یہ کیا ہے؟ اسم معرب ہے۔ کیوں اسم معرب ہے؟ اس لیے کہ وہ غیر کے ساتھ مرکب ہے اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہے۔ مبنی اصل کیا کیا ہے؟ حرف ہے، یعنی تمام حروف الف با تا ثا جیم ہا، یہ جو حروف ہیں یہ سب کے سب جو ہے مبنی ہیں، اور امر حاضر اور فعل ماضی، یہ تینوں کیا ہے؟ مبنی اصل ہے۔ مبنی اصل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ واضح نے ان کو مبنی کے لیے وضع کر دیا ہے، واضح نے اصالتاً ان کو مبنی قرار دے دیا، بتا دیا کہ مبنی ہے۔ باقی اس کے علاوہ اور بھی کچھ مبنیات ہیں لیکن ان کا الحاق ہوا ہے۔ تو مبنی اصل تین ہے، حروف، تمام حروف، امر حاضر اور فعل ماضی۔ تو اس میں معرب یہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ مل کر بنتا ہے اور مبنی اصل کی مشابہ نہیں ہوتا، جس کو مثال سمجھا رہے ہیں۔ نحو زید فی قام زید، کہنا جیسے زید قام زید کے اندر، لا زید وحدہ، نہ کہ صرف زید۔ تو اگر ہم کہیں مثال کے طور پر زید، تو اس کو ہم اس میں معرب نہیں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے۔ اور قام زید کے اندر زید یہ کیا ہے؟ یہ مبنی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ قامہ کے ساتھ مل کر مرکب ہوا ہے، اور زید یہ مبنی اصل کی مشابہ نہیں ہے، فعل ماضی بھی نہیں ہے، حروف بھی نہیں ہے اور امر حاضر بھی نہیں ہے۔ لعدم الترکیبی، ترکیب نہ پائے جانے کی وجہ سے، یعنی صرف زید یہ غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے۔ ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء، اور اسی طرح ہؤلاء قام ہؤلاء کے اندر یہ بھی مبنی یعنی معرب نہیں ہے، لوجود الشبہ، مبنی اصل کے ساتھ مشابہت پائے جانے کی وجہ سے۔ تو قام ہؤلاء کے اندر ہؤلاء یہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، مبنی اصل میں سے حرف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اس لیے یہ معرب نہیں ہے بلکہ مبنی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں معرب کا ایک نام تو معرب ہے جس نام سے ہم سب جانتے ہیں، ایک اس کا دوسرا نام بھی ہے، وہ یسمى متمکنا، اس کا دوسرا نام اس میں متمکن بھی ہے۔ اور اسی طرح مبنی کا ایک نام مبنی ہے، آگے پڑھیں گے، اور اس کا ایک دوسرا نام ہے اس میں غیر متمکن۔ تو یہ ہو گیا معرب کی تعریف اور اس کی مثال۔ اب آگے اس کے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ فصل وحکم، یہ دوسری فصل ہے، وحکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، کہہ رہے کہ معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا رہتا ہے عامل کے بدلنے کی وجہ سے۔ جیسا عامل آئے گا، عامل رفع آئے گا تو آخر مرفوع ہو جائے گا، عامل نصب آئے گا تو عامل اس کا آخر منصوب ہو جائے گا، عامل جر آئے گا تو اس کا آخر مجرور ہو جائے گا۔ اب آخر بدلنے کی دو شکلیں ہیں، ایک تو حقیقتاً یعنی لفظاً تبدیل ہوگا، دوسرا ہے کہ لفظاً تو تبدیل نہیں ہوگا مگر حکماً یا تقدیراً اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ وحکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا رہتا ہے عوامل کے بدلنے کی وجہ سے، اختلافاً لفظیاً، یا تو اختلاف لفظی ہوگا، نحو جاءنی زید، جیسے کہ جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید۔ پہلی مثال کے اندر زیدن، یہ زیدن یہ اس کا آخر بدلا ہے یعنی رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پر عامل رفع یعنی جاء فعل ہے۔ اور رأیت زیدن کے اندر اس کا زیدن یہ اسم معرب ہے، اس کا آخر تبدیل ہو رہا ہے اس لیے کہ اس پر عامل نصب داخل ہے، مفعول بننا رأیتوں کا۔ اور مررت بزیدن کے اندر زید کا آخر تبدیل ہوا ہے، زید اسم معرب ہے اس لیے کہ اس پر عامل جر یعنی با داخل ہوا ہے۔
تو دیکھیے اس تینوں مثالوں کے اندر یہ زید اسم معرب ہے اور اس کا آخر اعراب کے بدلنے، عامل کے بدلنے کی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے لفظاً او تقدیریا، یا یہ تبدیلی تقدیراً یعنی حکماً ہو، نحو جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ مررت بموسیٰ۔ اس مثال کے اندر موسیٰ یہ جو ہے نا معرب ہے، اس میں معرب ہے، اس کا آخر تبدیل ہو رہا ہے، جاءنی یہ عامل رفع ہے، رأیتو یہ عامل نصب ہے، مررتو با یہ با جو ہے عامل جر ہے، تو اس کی وجہ سے موسیٰ کا آخر تبدیل ہو رہا ہے، لیکن یہ تغییر اور تبدیل یہ لفظاً نہیں ہو رہی ہے بلکہ تقدیراً ہو رہی ہے۔